وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف جس طرح وہی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اس کے بعد، اور وہی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زبور، اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل، اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کیے جن کے حالات ہم نے تم سے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔ سب رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے اور تاکہ لوگ ہدایت پر چل سکے۔ کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ لوگ سیدھی راہ اپنا لیں۔ اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا اس نے تم پر کہ نازل کیا گیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں وہ اللہ پر بطور گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے ان کو، اور نہ ہی وہ دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ، سوائے راستے کے جہنم کے رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غصہ اور غضب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا جب لوگوں سے، تو کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، اب کچھ نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہم کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنے رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا میں جتنی گناہ کر رہے ہیں، جتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دکھا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے بندے تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو، یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں،
کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے؟ وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے. عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے، لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے. انہوں نے جو غلوف کیے تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا ہے، اس سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں. لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق. اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا، اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح اس کی طرف سے. تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں. در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں. اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا تو انقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کے سب کو. سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو دے گا وہ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر، اور مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے. اور بس وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا تو دے گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے حامی اور نہ کوئی مددگار. اللہ اکبر. اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل. کون سی دلیل آ چکی ہے؟ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رہے مضبوطی سے اس کو، تو انقریب داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی جانب سے اور فضل میں، اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ. اب آیت نمبر 176 میں ہم کلالہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے، کیونکہ ہم پہلے ڈیٹیل میں وراثت کے قانون پڑھ چکے، اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس کے لیے نصف ہے جو اس کے بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور وہ بھائی اس مرنے والی بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد. پھر اگر ہو اس مرنے والے بھائی کی دو بہنیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 ان میں سے جو اس بھائی نے ترکے میں چھوڑا. اور اگر ہوں بھائی بہنیں مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے برابر ہے حصہ 2 عورتوں کے. بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھٹکتے پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. دیکھیے وراثت کے جتنے بھی رولز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچویشنز فرق ہوتی ہیں. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جتنی جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ اتنی محنت سے پیسہ جمع کرتے ہیں اولاد کی خاطر نہ، اور وہ اولاد جو ماں باپ کی جان ہوتی ہے ان کے مرنے کے بعد اسی جو پیسہ وہ اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں نا، اسی پیسے کی وجہ سے سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے الا ماشاء اللہ. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں دل کھٹے ہو جاتے ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں. کبھی ماں باپ یہ چیز سوچ لیں کہ جو چیز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چیز ان کے لیے کتنا فتنہ بن جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ کبھی ایسا نہ کرے. اور یہی بات کہ چھوڑیں گے مال تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیانہ بتا دیا کہ کیسی اس کی ڈویژن ہوگی، کس کا مال کس کو کتنا ملے گا، لیکن جگرا بھی تو ہونا چاہیے نا وہ سارا کرنے کے لیے. اور پھر اس کی اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا. آپ دیکھیں اگر کسی کے وراثت میں سے اب چھوٹا سا مال بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کی بہن کا حصہ تھا، آپ نے زبردستی دھوکے سے لے لیا، وہ مال جو ہے وہ آگ بن کے پیٹوں میں جائے گا. اور وہ کیسے حلال، اب دیکھیں حرام مال کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہوتی. تو کیسے وہ مال جو کھا رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف خود کھاتا ہے، اپنی اولاد، اپنے جس کو بھی کھلاتا ہے، کیسی آگ بھرتا ہے وہ پیٹوں میں. اور یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے اتنی آسانی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صورت ہم نے ختم کی ہے آج انشاءاللہ، تو اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں.
لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا دے ہم تاکہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کر کے ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کر لیں۔ آمین ثم آمین۔